گلگت بلتستان کی بھی منفرد کہانی ہے۔ گلگت بلتستان میں مہاراجہ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی، کیسے بغاوت ہوئی، کس نے بغاوت کی، یہ کردار بھی ماضی کا حصہ ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ گلگت بلتستان کے جو گورنر تھے ان کو یہاں معزول کیا گیا، کس نے معزول کیا، کیا کہانی رہی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر سے ایڈوکیٹ ملک نصیر اوان، ان سے جانیں گے۔ ملک نصیر اوان صاحب، آپ کا شکریہ جے کے بول کے ناظرین کے لیے وقت دیا ہے۔ یہ بتائیے گا، گلگت بلتستان میں جب آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا، کہاں گیا وہ نظام، کیسے نکلا، کیا نظام نیا بنا؟ یہاں پر یہ ہوا کہ یہاں پر بریگیڈیئر جو تعینات تھا وہ گورنر کی حیثیت سے یہاں پر خدمات دے رہا تھا، وہ مہاراجہ کا چچا تھا، اور وہ آزادی کی جنگ کے بعد یہاں پر ڈٹ گیا اور اس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر پھر اس کو گرفتار کیا گیا، اور اسی طرح جو اسکردو کا قلعہ تھا وہاں پر جو تعینات کرنل تھا، بٹالین تھی، انہوں نے بھی ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر چترال کی فورسز کے ذریعے 1948 میں ان کو وہاں پر سرنڈر کروایا گیا۔ تو آزاد جموں کشمیر میں جب وہاں پر جنگی آزادی چلی تو 26 اکتوبر کو چیف آف جنرل سٹاف جو مہاراجہ کا تھا وہ بارہمولہ میں جنگ کے دوران کام آ گیا، مارا گیا، اور اس کے مرنے کے بعد ہی مہاراجہ وہاں سے رائے فرار اختیار کرتے ہوئے جموں یہاں کیا ہوا جی پی میں؟ یہاں پر بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کو گرفتار کیا گیا، اور کس نے گرفتار کیا؟ یہاں کے کرنل مرزا حسن خان، ان کے ساتھیوں، اور جی بی کے جو آفیسرز تھے اس وقت، جن میں انگلش آفیسرز بھی شامل تھے، انہوں نے اس کو اریسٹ کروایا اور اس کے بعد پھر ریڈ کراس کے ذریعے وہاں پر بھیجا گیا۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ وہ کیا واقعہ ہوا جب اس کو گرفتار کیا گیا، معزول کیا گیا، اس کی کوئی نشانی باقی ہے، کیا صورتحال؟ گلگت ریزیڈنسی جو پرانی موجود تھی وہاں پر اس کو گرفتار کیا گیا، وہ تو میرے خیال میں بھی ڈیمالش کر دی گئی ہے، وہ تو موجود نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر اس کو گرفتار کیا گیا، اریسٹ کیا گیا، اور اس کو بعد میں قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے وہاں پر بھیجا گیا۔ اس نے اپنی کتاب لکھی ہوئی ہے فال آف گلگت، اس کے اندر سارے واقعات اس نے مینشن کیے ہوئے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ کچھ ایسی تاریخی حقیقت جو آپ سمجھتے ہوں کہ بحیثیت کشمیری یا آزاد کشمیر کے شہری کے یا ملک سے باہر جو ہمارے کشمیری موجود ہیں ان کو گلگت بلتستان کے بالخصوص سے متعلق کوئی پتہ ہونا چاہیے؟ بلتستان بنیادی طور پر ریاست جموں کشمیر کا تیسرا بڑا صوبہ تھا، جس کو گلگت بلتستان کہتے تھے، جس میں گلگت ایجنسی بھی موجود ہے۔ یہ اسی طرح کا سٹیٹس رکھتا ہے جس طرح آزاد جموں کشمیر رکھتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے ان دونوں لبریٹڈ پارٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور اے جے کے، ان کو ری یونائٹ ہو کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان علاقوں کو یہ علاقے متحد ہو کر ہی مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں علاقوں کا یکجا ہونا، اکٹھا ہونا اور سیم پیج پہ آنا، ڈائریکشنلائز ہونا بہت ضروری ہے اور وقت کا تقاضا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھے ملک نصیر اوان جو ہمیں بتا رہے تھے کہ بریگیڈیئر گنسارا سنگھ جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کا ایک کردار ہے، اور گلگت بلتستان سے اس کا کلیدی تعلق ہے، بڑا قریب کا تعلق ہے۔ ہم اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ جے کے بول دیکھتے رہیے، ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔